skeptical تھیں کہ یار یہ تو فراڈ ہی تو نہیں کر رہا کوئی, یہ آگے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے. but then she realized کہ نہیں یار مطلب چانس پھر بھی دینی چاہیے, ایک اپنے دل کے اندر کائنڈنس ہو نا. ٹھیک ہے بالکل. تو آپ کہتے ہو کہ اچھا یار چلو کر لے گا, کیا کر لے گا برا, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ اس نے اس کو جگہ دے دی. اب وہ لڑکا آگے آتا ہے, اس نے اپنی کافی لی, صحیح, اور وہ جب نکل گیا تو یہ اپنے وہ ٹیک اوے کے اوپر کافی لینے گئی جاتا تھا گھر میں, نیبرز میں زیادہ بانٹا جاتا تھا کہ چلو ان کو. یہ بڑا زبردست آپ نے ایک وہ مثال دی ہے. مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہماری والدہ جب وہ امی بناتی تھیں وہ چیزیں, گھر میں کچھ اچھا بنتا تھا تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ ایک پلیٹ میں مجھے دیتی تھی کہ بیٹا یہ نیبرز کے دے آؤ, اور فلاں آنٹی کے دے آؤ, تو فلاں ان گھر میں دے آؤ. تو مطلب وہ ایک بڑا زبردست جیسچر. کمیونٹی میں جب ریپل افیکٹ کریٹ ہو تو ہماری بات جو ہے وہ آہستہ ایک سے لے کے دوسرے سے لے کے تیسرے تک اچھی بات پہنچتی جائے, اور یہ کائنڈنس میں آتی ہے. ہم نے اپنی پچھلی کچھ ایپیسوڈس میں ڈسکس کی تھی رسپانسبلٹی, اور اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی سوشل رسپانسبلٹی. اسی طرح ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم جب گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور بیسیکلی رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس انہیں دو چیزوں کا ایک طرح کا کرکس بھی ہے اور ریلیٹ بھی کرتی ہے. بالکل ایک افراتفری کا عالم ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے یا سیٹسفائڈ نہیں ہے. مطلب میں اس کو عام الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو وہ تسلی نہیں ہے کہ جو لائف میں ایک ہیپینس جو ہے نا وہ جاتی جا رہی ہے. یعنی کہ خوشی کے لمحات زندگی سے جنرلی ایک بات کروں کہ وہ کم ہو گئے, اور پریشانی اور غم درد اور خواری یہ زیادہ ہو گئی ہماری لائف میں. ایسا تعلق قائم رکھیں گے, اس کا عطا پتہ رہے آپ کو پتہ رہے کہ بھائی وہ کس اس ٹائم پوزیشن میں ہے, کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے. تو آپ کی والی بات کہ وہ جب آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے, اس کی خیر خبر لیتے رہیں گے, تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی وہ کس سچویشن میں ہے, کیا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف گڈ وائبس اونلی, جس شو کے اندر ہم جو ہے نا صرف اچھی وائبس کی بات کرتے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہیں وہ میرے کو ہوسٹ سعد بن ریاض. السلام علیکم اینڈ ویلکم. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سارے لسنرز اینڈ ویورز جو ہیں وہ بخیریت ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو ڈسکشنز ہم یہاں پہ کرتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں وہ آپ کی لائف میں کوئی ویلیو کریٹ کریں گی, اور نہ صرف آپ کی لائف میں بلکہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف میں بھی انہی چیزوں سے ویلیو کریٹ ہو اور ہم ایک اچھی لائف گزار سکیں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. کسی کو ایک اچھا مشورہ دینا ایک رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہے, اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ارے واہ, رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس. ویری نائس. رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس جو ہے وہ بیسیکلی پری میڈیٹیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ پلان نہیں کیا ہوتا یا سوچے نہیں ہوتے, اور بس یہ آپ ان دا مومنٹ یہ اچانک کرتے ہیں. اور یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی آپ کسی کے ساتھ سرپرائز میں کریں تو ان کو بھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے, جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, اور آپ کو بھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے. زبردست, صحیح. اس لیے ہم اس پوڈ کاسٹ میں آج ڈسکس کریں گے رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس کیسے ہمیں ایک بہتر ہیومن بینگ بنا سکتی ہیں, اور اگر ہم کلیکٹیولی اگر اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جائیں تو ہم ایک کمیونٹی کیسے بلڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ اچھا ہو, پازیٹیو ہو, اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انتہائی کم ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے. صحیح. آپ نے جو آج کا ٹاپک رکھا یہ میرے ذاتی طور پہ بڑے دل کے قریب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے بلکہ ایز اے ہیومن, ایز اے کریچر آف آل مائٹی اللہ, تو ہم سب کے ہی یہ دلوں کے قریب ہے ٹاپک. اور آج مزہ آئے گا اس ٹاپک پہ بات کر. ہم آج اپنے دل کی باتیں کریں گے کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں, اور کیا کیا کرنا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے جس سے یہ جو رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہے یہ معاشرے کے اندر پروموٹ ہو. یہ ایک سائن آف جو ہے نا ایک ایسا سائن بنے, ایک ایسا ایک چیز بن جائے کہ وہ خود بخود لوگ اس کو انڈلج ہوتے جائیں اور اس کو وہ پھیلتی جائے. یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا خیر کو پھیلانا, تو یہ ایک ایسی خیر ہے کہ جس کو پھیلانے میں ہم اپنا رول ادا کر سکیں. تو اگر ہماری باتوں سے, ہمارے ایکٹ سے
اگر کسی کوئی اچھا لگے تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لے تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. کمیونٹی میں جب ریپل افیکٹ کریٹ ہو تو ہماری بات جو ہے وہ آہستہ ایک سے لے کے دوسرے سے لے کے تیسرے تک اچھی بات پہنچتی جائے اور یہ ایک کائنڈنس میں آتی ہے. ہم نے اپنی پچھلی کچھ ایپیسوڈس میں ڈسکس کی تھی رسپانسبلٹی اور اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی سوشل رسپانسبلٹی. اسی طرح ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم جب گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور بیسیکلی رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس انہیں دو چیزوں کا ایک طرح کا کرکس بھی ہے اور ریلیٹ بھی کرتی ہے. ہم جب گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں تو فردر لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس کرنے کے لیے. اور جب آپ کسی کے لیے کچھ بھلا کرتے ہیں تو اس سے گریٹیٹیوڈ آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے. اسی طرح ہماری آئی تھنک یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس جو ہیں وہ کرتے رہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں دیکھیں صاحب بھائی کہ بہت زیادہ ڈپریشن ہے, بہت زیادہ انگزائٹی ہے, بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک افراتفری کا عالم ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے یا سیٹسفائڈ نہیں ہے. مطلب میں اس کو عام الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو وہ تسلی نہیں ہے کہ جو لائف میں ایک ہیپینس جو ہے نا وہ جاتی جا رہی ہے. یعنی کہ خوشی کے لمحات زندگی سے جنرلی ایک بات کروں کہ وہ کم ہو گئے اور پریشانی اور غم درد اور خواری یہ زیادہ ہو گئی ہماری لائف میں. اور اگر اس دوران آپ کے ساتھ کسی ایسی اسٹیٹ میں کوئی کائنڈ آف مطلب ہیلپ کر دے اور آپ کو سپورٹ کر دے تو دیکھیں کتنا ایک زبردست جیسچر ہوگا اور آپ کو کتنی فیلنگ ایک زبردست آئے گی. تو آج ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ کائنڈنس کے جو ہمارے جو ایکٹ آف کائنڈنس ہے اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کیسے کیسے کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کوئی ایک یہی کام کرنے ہیں تو وہ ایک اس میں کاؤنٹ ہوں گے. کچھ بھی چھوٹا سا, یعنی کہ آپ دن میں اٹھیں اور گھر سے نکلیں اور کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیں پیاسے کو, تو یہ بھی ایک بہت بڑی کائنڈنس ہوتی ہے. تو کائنڈنس میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لسنرس کو, ویورز کو ہم تھوڑا سا ایک بیسک سے لے کے سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سارے ہی ایج گروپ کے ہمارے لوگ لسنرز ہیں, جس میں چھوٹے ینگ بچے بھی, بچیاں بھی ہیں, پھر بڑے بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو بیس سے لے کے چلیں. تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے جو ہم شیئر کریں, اور پھر ہم اس کو گریجولی لے کے آگے چلتے ہیں. کچھ ڈفرینٹ ایگزامپلز دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کائنڈنس جو ہے وہ ایکٹ آف کائنڈنس کر کے کیسے اس کی لائف میں یا کم از کم ایک دن میں وہ کیسے چینج لے کے آ سکتے ہیں. تو ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ ہم ایک دن کچھ بھی کر سکتے ہیں, اسی لیے اس کو رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس کہتے ہیں, کیونکہ رینڈملی آپ کچھ بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. فار ایگزامپل آپ نے پانی پلانے کی دی ایگزامپل, دیکھیں ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم باہر نکلے, ہم نے کسی کو اپریشیٹ کر دیا, کسی کی تعریف کر دی, اپنے کولیگس کو ورکرز کے ساتھ, آپ اپنے ماں سے ملنے جائیں, بہن سے ملنے جائیں, آپ اپنے پارٹنر سے ملنے جائیں, آپ ان کے لیے پھول لے کے جائیں تو وہ اس سے بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, کئی دفعہ بڑا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا گھر پہ کوئی بھی, اور آپ ایسی کوئی چیز گھر لے جائیں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل عجیب قسم کی ایک, یا اگر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور آپ نے گھر والوں کو گفٹ لے آئے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا ایک خوشی کا سرپرائز ہوتا ہے. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے آ رہے ہیں تو کچھ لیتے آئیں گفٹ شفٹ, تو بڑا ایک سرپرائزنگ وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے, اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, خوشی کا بات ہوتی ہے. تو آپ نے اگر اس طرح کی مومنٹس پہ کسی کی ہیلپ بھی کر دی. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ بہت زیادہ, میرا خیال ہے کمیونٹی وائز الگ ہوتے جا رہے ہیں. رائٹ. حالانکہ اگر ہم پرانے وقتوں میں جائیں یا اپنے پیرنٹس کے ٹائمس پہ جائیں, ہم نے گروئنگ اپ بچپن میں کچھ چیزیں دیکھی تھیں ہمارے ڈیلی لائف میں, فیملیز میں. فار ایگزامپل جب گھر میں کچھ بنتا تھا ڈفرینٹ, حلیم بن گئی, بریانی بن گئی, اس طرح کی کوئی ڈفرینٹ ڈش بنتی تھی تو وہ بانٹا جاتا تھا گھر میں, نیبرز میں زیادہ بانٹا جاتا تھا کہ چلو ان کو. یہ بڑا زبردست آپ نے ایک وہ مثال دی ہے. مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہماری والدہ جب وہ امی بناتی تھیں کچھ چیزیں, گھر میں کچھ اچھا بنتا تھا تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ ایک پلیٹ میں مجھے دیتی تھی کہ بیٹا یہ نیبرز کے دے آؤ, اور فلاں آنٹی کے دے آؤ, تو فلاں ان گھر میں دے آؤ. تو مطلب وہ ایک بڑا زبردست جیسچر. اور پھر نہ کہ یہ کہ ہم نے بھیجا,
تو بلکہ نیکسٹ ٹائم یا جب بھی 1-2 دن بعد وہاں پہ کچھ ایسا اچھا بنتا تھا تو وہ لوگ پھر اسی پلیٹ میں بھر کے واپس بھی بھیجتے تھے. تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا تھا اور وہ ایک زبردست ایک بانڈنگ ہو جاتی تھی نا. اس ساری جو اس بات سے یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک بانڈنگ بن جاتی تھی. آپ کے نیبرہڈ میں آپ کے ساتھ وہ خوشی غم میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے, تو ایک بڑا زبردست جیسچر تھا. کمیونٹی بنتی ہے نا ایگزیکٹلی ایسے آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے, کمیونٹی بلڈنگ. آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو ایلیویٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور جیسے میں نے اگزامپل یہ دے رہا تھا, بچپن میں ہم جو ہے وہ یہ کرتے تھے, ابھی بھی مطلب ہماری فیملی میں یہ روایت ابھی بھی ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں. آپ دیکھیں عید کے اوپر ایک, ابھی تو خیر موبائل فونس کے اوپر واٹس ایپ پہ لوگ فارورڈ میسج کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑی فنی بات ہے کہ فارورڈ میسیجز نا آپ کو نا تھوڑی سی وہ ٹچ نہیں آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار وہی ایک ہی میسیج سب کو بھیجا جا رہا ہے. مگر ایک ٹائم پہ نا بچپن میں جب وہ عید کا کارڈ ملتا تھا نا کسی سے, کزن سے یا فرینڈ سے, بڑی خوشی ہوتی تھی. اینڈ ایک طرح کی نا آپ کو گریٹیٹیوڈ فیل ہوتا تھا اور لگتا تھا یار میں اس کی زندگی میں نا امپورٹنٹ ہوں, تو اس نے میرا خیال کیا. بالکل. تو وہ چیز آئی تھنک اب نہیں ہے یا لیک کر رہی ہے, کم ہے. اگر ہم اس کو واپس لے کر آئیں نا اس ٹریڈیشن کو, کہ ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے سے بانٹیں چیزیں, اپنے نیبرہڈ میں بانٹیں, کمیونٹی میں بانٹیں, ہم ایک دوسرے کو خوشی کے موقع کے اوپر ہیپینس شیئر کریں, جو کہ چاہے ایک عید کارڈ کی فارم میں ہو, برتھ ڈے کارڈ کی فارم میں ہو, یا ہم کسی کی ہیلپ کریں. ہمارے نیبرز کا نا بہت ہی بڑا حق ہوتا ہے ہماری زندگی کے اوپر. اور آپ نے اگر ریلیجسلی اسپیکنگ دیکھیں کہ نیبرز کے رائٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا نیبر جو ہے وہ بھوکا نہیں سو رہا. ایسے وہ کیسے انشور ہوگا جب آپ جو ہے وہ اپنے ایسا تعلق قائم رکھیں گے, اس کا عطا پتہ رہے آپ کو پتہ رہے کہ بھائی وہ کس اس ٹائم پوزیشن میں ہے, کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے. تو آپ کی والی بات کہ وہ جب آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے, اس کی خیر خبر لیتے رہیں گے, تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی وہ کس سچویشن میں ہے, کیا ہے. اب نیبر سے آگے چل کے میں بات کرتا ہوں کہ ہم اکثر, خصوصاً ہم جو بوائز ہیں, وہ اکثر ہم باہر گھومتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں آنا جانا, کھانا پینا, کچھ نہ کچھ فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو اکثر میں نے دیکھا کہ مطلب جب ہم, کیونکہ ہم ایگزامپلس دے رہے ہیں, تو میری خود بھی یہ پریکٹس ہے اور یہ میرے والدین کی وجہ سے میرے میں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے سکھایا یہ بات, کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے, اور میں خود بھی اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. یہ ہے کہ اکثر ہم کہیں کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں بھی آپ مطلب کھانا کھلا دیں, یہ کریں. تو آپ اس کو فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ بے شک آپ ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیں, اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ ان کو ایک سائڈ پہ کسی بینچ پہ یا ٹیبل پہ بٹھا دیں اور ان کے لیے بھی وہی آرڈر کریں جو آپ کھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے, اور یہ ایک ایسی کائنڈ آف مطلب ہے کہ یہ کائنڈنس ہے کہ جو شاید اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے اور آپ بھی, اور خصوصاً وہ انسان جس کو آپ نے کھانا کھلا دیا, خصوصاً جس کو بھوک لگ رہی تھی, تو ایک بہت بڑی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خیر کا کام ہے یہ. بالکل ایسا ہے. مجھے ایک نا اس سے ایک اسٹوری یاد ہے. میری ایک فرینڈ ہیں جو کہ ریسنٹلی یو ایس موو کی ہیں. سو وہ ایک انہوں نے اپنی انسٹاگرام کی اسٹوری میں شیئر کیا ہوا تھا, تو مجھے دیکھ کے نا بہت اچھی فیلنگ ہوئی, پازیٹیو فیلنگ ہوئی. اچھا. سو وہ بیسکلی ایک بہت فیمس کافی کی چین ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا ٹیک اوے تھا, اس جس لائن میں وہ کھڑی ہوئی تھی. آلرائٹ. سو ایک لڑکا آیا اور وہ گاڑی میں نا تھوڑا سا آگے لے کر آیا. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زبردستی اپنا حق سمجھتے ہیں, بالکل, اور گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو وہ لڑکا آیا اور اس نے جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کے پاس آ کے اس نے کہا کہ مجھے نا میں آئی ایم گیٹنگ لیٹ فار ورک, تو پلیز اگر میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کریں کہ میں اگر آپ کے آگے آ جاؤں. تو انہوں نے پہلے سوچا, کیونکہ پاکستان سے گئی تھیں تو تھوڑا سا نا اسکیپٹیکل تھیں کہ یار یہ تو فراڈ ہی نہیں کر رہا ہے, یہ آگے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے. بٹ دین شی ریئلائز کہ نہیں یار, مطلب چانس پھر بھی دینی چاہیے. ایک اپنے دل کے اندر کائنڈنس ہو نا, ٹھیک ہے, بالکل, تو آپ کہتے ہو کہ اچھا یار چلو کر لے گا, کیا کر لے گا برا, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ اس نے اس کو جگہ دے دی. اب وہ لڑکا آگے آتا ہے, اس نے اپنی کافی لی, صحیح, اور وہ جب نکل گیا تو یہ اپنے وہ ٹیک اوے کے اوپر کافی لینے گئیں. اس کے ویٹر نے جو ان کو آرڈر ان کو دیا,
تو اس نے کہا جی آپ کے پیسے پیڈ ہیں. اچھا. ہاں, آپ کا وہ یہ آگے گاڑی والا پے کر کے چلا گیا. اچھا, ٹھیک ہے, تو ان کو چارج کرنا ہے, آپ کو نہیں کرنا ہے. اچھا. سو یہ سی رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس, اور یہ دونوں سائڈوں سے ہوئی کہ اس نے پہلے فیور دی اس کو, اور اس نے پھر اس فیور کے اگینسٹ جو ہے نا اس کا بل پے کر دیا کہ یہ اس کی فیور دی. یہ وہ ریپل افیکٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات. اور دیکھیں یہ دو لوگ اگر کر سکتے ہیں, اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں بائی 10, 100,000, اور ہم ملینز میں اور جتنے ملک کی آبادی ہے, ہاں, تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ سوچیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی. ابھی آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا اپنی فرینڈ کا, اور انہوں نے یہ آپ نے دیکھی اور آپ نے شیئر کی, تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ہی رینڈملی وہ ایک ویڈیو میرے بھی مائنڈ میں آ گئی, جو ایک بڑا اچھا میسج تھا. وہ بھی ایگزیکٹلی اسی ٹاپک پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کائنڈنس کے اوپر وہ میسج تھا کہ ایک انسان صبح اٹھتا ہے. وہ میں نے کسی جاپنیز فلم میکر نے بنایا ہوا تھا, وہ 1-2 منٹ کی وہ شارٹ فلم تھی, لیکن بڑی مزیدار, وہ ایک میسج اس میں بڑا ڈیپ میسج تھا. وہ صبح اٹھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے ریڈی ہو کے اپنے آفس کے لیے, تو راستے میں اس کو کچھ پاؤں لگتا ہے یا وہ نیچے گر جاتا ہے, جو بھی ہے, تو ایک اور آدمی ہوتا ہے, وہ اس کو اٹھاتا ہے, اس کی خیریت لیتا ہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہو, خیریت ہے, چوٹ تو نہیں لگی, یہ وہ ناٹم کا. تو اس کے لیے بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے, جبکہ باقی دنیا چلتی جا رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی, لیکن ایک انسان اس کے لیے رکا, اس سے پوچھا, اور باقی نہیں رکے, سب چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بھاگ دوڑ لگی ہوئی جو دنیاوی ہوتی ہے. وہ رکا, اس سے پوچھا, اس سے 2-4 منٹ اس سے مطلب جو بھی خیریت ہے, اور اس نے وہ اس کو گلے ملا اور اس کو دعا دی کہ تم خوش رہو, آگے جاؤ, اور اس نے اس کو دعا دی کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرا خیال رکھا. اب وہ جو انسان جس نے اس کا خیال رکھا تھا, اب وہاں سے کیمرہ مطلب مووی اس کے اوپر آ گئی. اب وہ جا رہا ہے آگے, اور وہ اس کا کہیں پاؤں لگتا ہے اور وہ کہیں پانی میں گر جاتا ہے, جو بھی ہے, تو اس کو ایک اور انسان بچانے کے لیے آتا ہے. ان شارٹ میں اب کرتا ہوں, یہ تھوڑی سی ذرا لمبی ہو جائے گی. ان شارٹ یہ کہ وہ جتنے انسانوں نے کائنڈنس کی ہوتی ہے, تو وہ اس کو دوسری شیپ میں یا کسی اور انسان کے تھرو وہ ریورس آ رہی ہوتی ہے, چین بن جاتی ہے, رائٹ. تو دیٹ شوز کہ جب آپ کسی کے ساتھ, مطلب اس کا کرسک میں نے اپنے طور پہ یہ اخذ کیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی نیچرلی اچھا ہوگا. ایسا ہی, یعنی کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ کسی پیس پہ بھی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی آپ نے بڑا تیر مار دینا, کچھ بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے 100 قسم کے موقع ملتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ کہ میں اچھا کروں گا تو میرے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا, مکافات عمل. ایگزیکٹلی. تو میں نے اس سے بڑا سیکھا, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں جو موقع ملے, جہاں ملے, جیسے ملے, اس کو اوبیسلی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جو اپنے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, جن کو آپ نہیں بھی جانتے نا, پھر بھی وہ آپ کو ان کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے اس سے, اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کو, ایک تو اس ایکٹ کو ہمارا جو اللہ المائٹی بھی پسند کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اوبیسلی ہم اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے, اس نیت کے ساتھ. کارما واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ ان چیزیں اس لیے کہا جاتی ہیں, آپ جیسا کریں گے وہ آپ تک واپس آئے گا. اور آپ نے جو یہ ایک شارٹ فلم کا وہ سنایا, اس میں جو لیسن تھا, یہ وہ لیسنز ہیں جو ہم بچپن میں ہمیں پیرنٹس بھی سکھاتے تھے, اور ہم نے اسکولوں میں بھی تھوڑا سا سیکھا. تو میں اس کی طرف بھی تھوڑا سا آؤں گا کہ فار ایگزامپل دیکھیں, رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس ایسے بھی ہے کہ آپ نے کسی بزرگ کو سڑک کراس کرا دی, آپ سڑک پہ تھے, آپ کو وہ نظر آئے, کسی کو آپ نے سڑک کے اوپر جو ہے وہ ٹائر پنکچر ہوا دیکھا, گاڑی خراب دیکھی, تو آپ نے ان کو وہاں پہ رک کے ہیلپ کر دی. بالکل ٹھیک. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ کہیں آپ باہر گئے, پارک میں گئے, ہائکنگ پہ گئے, کہیں پہ آپ نے کوڑا دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھا کے کلیئر کر دیا وہاں سے. بالکل صحیح. تو یہ ہو گئے. اچھا, اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور اسٹوری یاد آئی. ایک دفعہ میں یاراول پیٹی میں ہی پارک میں تھا, یہاں پہ فیمس پارک ہے جناب پارک, بس وہاں پہ یوزلی میں کافی شاپ ہے, میں کافی کے لیے جاتا ہوں. ٹھیک. تو میں بڑا ایک رینڈملی وہاں پہ جا کے کھڑا ہوا, اور میری عادت ہے کہ گاڑی میں کچھ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ضرورت پڑتی ہیں, جیسے جمپر کیبلز ہیں کہ آپ کو جو ہے نا, یا کٹ ہے ایسی جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے وہاں پہ گاڑی پارک کی, تو سامنے مجھے ایک گاڑی نظر آئی جو کہ خراب ہوئی ہوئی تھی. وہ اپیرنٹلی کوئی آدھے پونے گھنٹے سے وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے, اور وہاں پہ حالانکہ پارک میں اتنی گاڑی ہیں, وہ جس کسی کو روکتے تھے وہ رکتا نہیں تھا. تو میں نے یوں پہلے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا, اور میں اس دن نا مینٹلی تھوڑا سا اپسیٹ تھا. تو میں اپنے خیالوں میں تھا کسی زون میں.
اچھا میں نے وہ ان کو کھڑے ہو کے وہاں پہ دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یار میرے پاس جمپر کیبل ہے, گاڑی ہے, تو مطلب میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں, اس کو ٹوچ وہ کر دیتا ہوں. ہاں جی, پریشانی میں بیچارے وہ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے نکلا, میں نے کہا یار آپ کو کیا ہوا مسئلہ, بیٹری کا مسئلہ. نے کہا جی بیٹری کا مسئلہ, میرے پاس جمپر کیبل نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ تو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر گاڑی, اب ان کی گاڑی کی پوزیشن بیٹری کی ایسی تھی کہ مجھے گاڑی نکال کے اور وہ پراپرلی کھڑی کرنی پڑتی. وہ میں نے کیا, واپس اپنی پارکنگ چھوڑ کے میں نے وہاں پہ وہ کیا اور ان کو گاڑی اسٹارٹ کر کے دی. اور وہ کھڑے ہو کے نا انہوں نے مجھے دعائیں بھی دیں, اتنا تھینک فل ہوئے اور آفر کیا کہ یار آپ کو ہماری طرف سے ہے, چلیں. صرف اس چھوٹی سی ایڈ کے اوپر کہ میں نے وہاں پہ ان کو وہ کیا کیا, بس ایک کیبل پکڑا دی اور وہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور وہ کتنی دیر سے کھڑے ہوئے تھے, پریشانی میں سے وہ نکل گئے. اور سوچیں کہ میں اپسیٹ تھا نا اس دن, وہ مومنٹ تھی کہ میرا موڈ چینج ہو گیا. یہی میں آپ کو, میں ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے میرے مائنڈ میں بات آئی کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں, آپ کی طبیعت میں نا ایک بڑا ریلیف ملتا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسا ریلیف ہوتا ہے کہ وہ انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کہ جب اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے کسی کی ہیلپ کی, جس فارم میں بھی کی, چھوٹی بڑی وہ میٹر نہیں کرتا, تو ایک زبردست ریلیف ملتا ہے اور ایک انٹرنل پیس جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ روح کا سکون, وہ ملتا ہے. اور اس چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایز اے ہیومن جب آپ کوئی ایکٹ کریں نا, کوئی کائنڈنس کا کوئی ایکٹ کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کوئی نیکی کرتے ہیں, تو اس کو بس اپنے تک رکھیں. اس کو پھر اس کی وہ اشتہار بازی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے محسوس کیا خود. جب آپ اپنے تک رکھتے ہیں نا تو آپ ریلیف رہتے ہیں, آپ کی روح کو سکون ملتا رہتا ہے, آپ اطمینان میں رہتے ہیں, آپ کو ایک نیچرلی ایک پیس مل جاتا ہے. لیکن جب آپ تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر دیکھیں ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک ہاتھ سے دیں تو اس کی خبر دوسرے کو بھی نہ ہو. ایگزیکٹلی. اسی لیے تو اس سارے ہمارے آج کے ٹاپک میں یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے کہ آپ ایکٹ آف کائنڈنس ضرور کریں, ہر جگہ کریں, لیکن خدا را اس کی تشہیر نہ کریں. وہ آپ کے شاید وہ جو اس کو جو سارے جو اس کا کنکلوژن ہے نا, وہ اس کو مزہ نہیں آتا. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ پردہ ڈال دے گی پھر, یا اس کا وہ سکون ختم ہو جائے گا آپ کو. یہ میں ایک اپنے مائنڈ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا لائف میں ایکسپیرینس کر کے. اچھا ہمارے جو ویور فرینڈس ہیں سارے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, میں آئی تھنک کنکلوڈ 2 چیزوں کے اوپر کرنا چاہوں گا. جی. سب سے پہلے ہم اس کو, کیونکہ ہم سولوشنس ڈسکس کرتے ہیں ایگزیکٹلی پازیٹیو, ان میں ہم ایک تو یہ اس کو ایسے دیکھیں کہ ہم یہ بہتری اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ایکٹس آف کائنڈنس ہے یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائیں اگر ہم نہیں بھی کر رہے. سو سب سے پہلے وی ہیو ٹو انشور کہ ہمارے جو اسکولز ہیں, کیونکہ وہ ایک بچے کے لیے بالکل پہلا فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ پیرنٹس آتے ہیں, ظاہری بات ہے, وہ آپ کو جس طرح کی رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس ایک تو سکھائیں بھی, جی, اور ایکشنز کر کے دکھائیں. بالکل ٹھیک. تو آپ بچے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی دیکھ کے اس کو فالو کرتے ہیں. مگر اسکولس کی یہ رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو یہ چیزوں کے اندر ان پروگرامز میں شامل کریں جہاں پہ آپ بچوں کو اکٹھا کر کے کسی پارک کی کلین اپ ڈرائیو میں لے جائیں. آپ ان کو دکھائیں کہ آپ آج اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں اور وہاں پہ بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں, اور دکھائیں کہ بچے کیسے ڈفرینٹ ایکٹس آف کائنڈنس کر کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ اسکول تک صرف اس کو لمیٹڈ نہیں بھی رکھ سکتے, آپ اس کو انفیکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ بھی. آپ اپنے کالیگس, اپنے جو کو ورکرز ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, ان کے ساتھ جو جیسا رویہ رکھتے ہیں, آپ کو اگر ان کی برتھ ڈیز یاد ہیں آپ ان کو تحفہ تحائف ٹائم سے بھیجتے ہیں, سرپرائز ان کو ملتا ہے, آپ کسی قسم کی ان کی اچیومنٹ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ انکریجنگ ایک باس ہیں یا انکریجنگ مینیجر ہیں یا انکریجنگ کولیگ بھی ہیں کہ آپ ڈیلی ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کسی کوئی کپڑے پہن کے آیا نئے یا کوئی ڈفرینٹ کر کے آیا, ہیئر کٹ چینج ہوئی ہے تو کہتے ہیں یار آج اچھے لگ رہے ہو, مزے کا لگ رہا ہے, تو مطلب آپ نے جو ہے نا وہ بڑا یہ کیا ہے, تو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس سے مورائل بھی بوسٹ ہوتا ہے اور آپ نا ایک وہ کمیونٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے وہ کیا. تو آئی تھنک یہ چیزیں اگر ہم اپنے ڈیلی لائف میں لیں تو ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں. جی ایسے. سو میں آج کا یہاں پہ پوڈ کاسٹ اینڈ کروں گا ان ایکسپیکٹیشن
کہ یہ جو ہم نے رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس ڈسکس کی ہیں آپ ان کو اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں گے, کیونکہ اگر ہم انڈیویجولس کے طور پہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور ہم کریں گے تو ہم ایک بہت اچھی اسٹرانگ ہیپی پازیٹیو کمیونٹی بلڈ کریں گے. اور ہمارا پوڈ کاسٹ کا اور ہمارا پرسنل مقصد بھی یہی ہے. تو حمزہ قاضی کی طرف سے اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ حمزہ. اینڈ میں اپنے ویورز کو بھی تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. آج ہمارا بڑا ہی زبردست یہ ٹاپک تھا. اس میں آخری اختتام میں یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں, چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو. آپ کا کسی دوست کے ساتھ, کسی ریلیٹیو کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ صرف کھڑا ہی ہو جانا, اس کو ایک اچھا مشورہ دے دینا, اس کو کسی قسم کی جو ہیلپ ہے وہ کر دینا, چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی, تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو اس کو جاری رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں. تھینک یو ویری مچ. سعد بن ریاض سائننگ آف. السلام علیکم.